الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 37 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کے لیے کہتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کو اپنی فضل سے نواز رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے اہانت آمیز، توہین آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس سے پیچھے جو حکم آ رہا تھا کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ شرک نہیں کرتا ہے، وہ والدین کا احترام کرتا ہے اور تمام رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں سب کا خیال رکھتا ہے، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس معاملے میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، صدقہ، خیرات، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ معاشرے میں مل جل کر رہتا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے میں اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہے، اور اگر وہ مالدار ہے تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ یا اس طرح کی جو بھی معاشی ایکٹیویٹی ہیں کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے جو کمزور لوگ ہیں مالی طور پر ان کی مدد کر سکے۔ لیکن جو لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں، یعنی بخل کرتے ہیں، بخیل ہوتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ وہ بھی بخل کریں، اور پھر یہ کہ اللہ نے ان کو اتنا کچھ جو عطا فرما رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت سزا رکھی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال زیادہ دیا ہے، خیر و برکت اس کے مال میں رکھی ہے، تو اس کے اندر اسی وجہ سے تو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ رکھی ہے۔ حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ایسے مالدار لوگوں کے مالوں میں دوسرے جو غریب لوگ ہیں ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے۔ تو یہ امیر لوگ ان غرباء کو تلاش کر کر کے ان کو ان کا حق دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ بخل کریں، لوگوں کو بھی بخل کے لیے کہیں، اپنے مال کو چھپائیں، ان کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ رکھی ہے، اس کے اندر صدقات رکھے ہیں، تو یہ امتحان بھی ہے ان کا، اور ان کے لیے آخرت کمانے کا، جنت حاصل کرنے کا، نیکیاں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا ہے اس مال کو۔ تو جو لوگ مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی، اور اسی طرح سے زکوٰۃ، صدقات بھی ادا کرتے ہیں خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو یہ سب کچھ عطا کر رکھا ہے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے برعکس اس مال کو چھپاتے ہیں، وہ بخل کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے عذاب کا باعث ہے۔ اسی چیز کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں 4 سپارے میں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالی نے اس کو بیان فرما دیا ہے کہ اللہ کی عطا کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی راہ میں خرچ کر کے اور خصوصاً صدقہ خیرات کر کے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے ان کو اس قابل بنایا کہ وہ صدقات، زکوٰۃ دے رہے ہیں اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام و اکرام ہے، تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور نیکی کمانے کا ان کے لیے اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قارون کا جہاں ذکر کیا ہے
کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر یہ جو احسان کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو آخرت کما لو اور اپنی آخرت کو مت بھولو۔ تو اس نے اس کے بدلے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ جو میں نے مال اتنا جمع کیا ہوا ہے تو یہ تو میں نے اپنے اس علم کے ذریعے سے بنایا ہے جو میرے پاس علم ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس بندے نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا، حالانکہ وہ اس سے زیادہ تھے قوت میں، طاقت میں، مال میں اور بہت ساری چیزوں میں، اللہ نے ان کو بھی دے رکھا تھا۔ لیکن جب ان لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ انہوں نے اس مال کو اپنی طاقت کے اور علم کے بلبوتے پر کمایا ہے تو وہ مال ان کے کسی کام نہیں آیا۔ جب انسان ہلاکت آمیز کام کرتا ہے اور ہلاکت کی وادی میں قدم رکھتا ہے تو پھر یہ مال بھی اس کے لیے کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ بات ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں، قارون کے حوالے سے بھی اور باقی اقوام کے حوالے سے بھی، اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو بہت سارا پیسہ کماتے ہیں لیکن وہ پیسہ ان کو بیماری سے یا موت سے نہیں بچا سکتا ہے۔ وہ پیسہ انہوں نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، لیکن بہرحال وہ پیسہ ان کے بعین طور کام نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس پیسے کو وہ جمع رکھیں گے تاکہ وہ جو ہے وہ کسی بہت بڑی مشکل سے بچ جائیں گے۔ تو مشکلوں سے اللہ ہی بچاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب بیماری لاتا ہے اور بندہ کتنا بھی مہنگا علاج کروائے تو وہ بیماری نہیں جاتی، جب اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہوتی تو وہ بیماری نہیں جاتی، وہ مصیبت، وہ پریشانی نہیں جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر کے، خصوصاً اگر زکوٰۃ بنتی ہے اس کو ادا کر کے اللہ کا شکر بجا لایا جائے۔ آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تشہیر کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب ان کا یہ پیسہ کرنے کا اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو، ان کی تشہیر ہو، اور اس طریقے سے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا تمام میڈیا کے ذریعے سے جو ہے اس کی تشہیر کرتے ہیں تاکہ ان کی مشہوری ہو کہ جب انہوں نے جو ہے وہ غریبوں کے لیے مال خرچ کیا ہے۔ تو نیکی کوئی بھی ہو، چاہے وہ یعنی مالی ہو یا بدنی ہو یا کسی بھی نوعیت کی نیکی ہو، اگر اس میں ریا آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ہم قرآن میں مختلف آیات پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آنے والی ہیں، جن کے اندر اللہ رب العزت نے ریاکاری کی صورت میں کی گئی نیکی کو بالکل زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مومنو اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع مت کرو، باطل مت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی صدقہ خیرات کیا ہے، کوئی مال خرچ کیا ہے، کوئی ہسپتال بنایا ہے یا کسی کا علاج کروایا ہے یا کسی کی بھی مدد کی ہے مالی طور پہ، تو اس کو احسان جتلا کے یا اس کو جو ہے وہ تکلیف دے کے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا۔ اب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اللہ نے تمہارا امتحان لینا تھا کہ کیا تم اللہ کی دی ہوئی اس چیز کو، اس مال کو اللہ کے لیے غریبوں کی مدد کرتے ہو، خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔
تو یہ تو تمہارا امتحان تھا۔ اب اگر تم نے اس کو یہ سمجھا کہ تم تو احسان کر رہے ہو لوگوں کو زکوٰۃ دے کے صدقات دے کے، تو یہ تم نے اپنے صدقے کو ضائع کر دیا، کیونکہ یہ تو کسی کا مال تھا۔ بالکل ایسے جیسے ایک مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے اس کے مال میں سے، تو وہ تو مالک کی طرف سے یعنی اس کو یعنی وہ ہو رہی ہے زکوٰۃ ادا یا صدقات، وہ نوکر کا تو اس میں وہ کام ہے کہ تو وہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اللہ کی عطا ہے بندے کے پاس کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ اس کو خرچ کر رہا ہے، تو اللہ کا یعنی احسان ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ بندہ یہ سمجھے کہ وہ احسان کر رہا ہے کسی کے اوپر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بندہ مال تو خرچ کر رہا ہے نیکی کے کام میں، لیکن رئاء الناس، لوگوں کو دکھا رہا ہے، تشہیر کر رہا ہے، جیسے ہمارے لوگ آج کل کرتے ہیں، حج پہ گئے عمرے پہ گئے، قدم پہ بس کیمرہ لگا ہوا ہے اور جناب وہ تشہیر کر رہے ہیں، فیس بک پہ ڈال رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جی ادھر ادھر۔ تو یہ کیا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ایسے لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مطلب اس کا ایمان اگر اللہ پر یا آخرت پر ہے تو وہ تو نیکی اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ گھر سے باہر جاتا ہے سبزی لینے، گوشت لینے، آٹا لینے، مطلب گھر کی ضروریات لینے کے لیے، اب وہ لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے کہ میں یہ لینے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ ہر بندہ جا رہا ہے وہ لے کے آ رہا ہے کہ انہوں نے گھر میں کھانا پکانا ہے اور یہ سارا کچھ ان کی ضرورت ہے، ان کے خاندان کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اس کی نیکی کمانے کا ذریعہ اس کو یعنی وہ خود بنائے، نہ کہ وہ ریاکاری کا ذریعہ بنائے۔ رب ریاکاری کا ذریعہ بنائے گا تو وہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، وہ پھر اس کی ریاکاری یا نیک نامی کا ہی ذریعہ تو بن سکتا ہے، مگر اس کی یعنی اس کے لیے نیکی کا کوئی ذریعہ نہیں بن سکتا کہ اس کے لیے یعنی آخرت میں اس کو کوئی ذخیرے کی صورت میں وہ نیکی ملے گی۔ فرمایا فماثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، یعنی اس ریاکاری سے کیے گئے صدقے خیرات کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس چٹان کے اوپر زور کی بارش برسے تو کیا ہوگا؟ وہ چٹان بالکل صاف ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ زور کی جب بارش اس پر پڑے گی تو اس پر پڑی ہوئی مٹی بالکل صاف ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا بعین ہی اگر کوئی بندہ ریاکاری کے طور پہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو اس کی نیکی بالکل اسی طرح سے صاف ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، جیسے یہ چٹان پر پڑی ہوئی مٹی بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے حال ریاکاری کا، کہ جب ریاکاری کرو گے تو اس ریاکاری کے نتیجے میں ساری نیکیاں بالکل ضائع ہو جائیں گی اور عذاب کا باعث بھی بنے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے ریاکاروں کو، عالم کو، سخی کو، شہید کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ کہہ کر کہ تم نے صرف اپنی تشہیر کے لیے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنے آپ کو نیک منوانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، حالانکہ لوگوں کو ممکن ہے پتہ بھی نہ ہو کہ انہوں نے یہ کس لیے کیا۔ جیسا کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی ہاں یہ اس لیے تشہیر کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ انکریج کیا جائے کہ وہ بھی اسی طرح سے کریں، وہ بھی ایسی نیکی کریں۔ لیکن اب یہ تو بندے کے ذہن میں ہے کہ وہ یہ تشہیر کس لیے کر رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو جس کا بھی ساتھی شیطان بن جائے نا تو اس کا پھر وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ شیطان پھر اس کے ذہن میں ایسا بیج بوتا ہے، ایسی اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اس طرح سے اس کے ذہن میں ایک چیز کو بٹھا دیتا ہے
کہ اس کو برائی بھی اچھا ہی لگتی ہے، اس کو پھر یہ قرآن حدیث بھی اس پہ اثر نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہیں وہ کوئی اثر نہیں کرتے ہیں، پھر اس کو شیطان ہی جو کچھ اس کے ذہن میں ڈالتا ہے اس کو وہی کچھ اچھا لگتا ہے اور وہی کچھ وہ کرتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کیا تھا ان کے لیے اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو ان کو رزق دے رکھا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تو کتنا اچھا تھا ان کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کو تو پتہ ہے، مطلب آپ نے اگر نیکی کی ہے، صدقہ خیرات کیا، عمرہ حج کیا، کچھ بھی کیا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بتانے کی، دکھانے کی کہ ابھی ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں، ابھی ان کا جناب وہ لوگ استقبال کر رہے ہیں، ان کے گلے میں ہال ڈال رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ پھر اس کو فیس بک پہ بھی چڑھایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا بتانا مقصود ہے کہ جناب آپ حج پہ گئے تھے اور یا عمرے پہ گئے تھے، لوگوں کے نے آپ کا استقبال کیا تھا، آپ ایئرپورٹ سے اترے تھے، آپ کو ہار پہنائے گئے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ قرآن اگر پڑھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے کہ نیکی کو اسی طرح سے چھپایا جاتا ہے جیسے آپ کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیز کو چھپاتے ہیں، کیونکہ قیمتی سے قیمتی چیز دنیا کی دنیا تک قیمتی ہے، مگر نیکی جو ہے وہ دنیا سے زیادہ آخرت میں قیمتی ہے۔ کیوں؟ یہ نیکی اصل میں تو آخرت میں کام آئے گی، اسی نیکی کے بلبوتے پر قبر میں آپ کی روشنی ہونی ہے، قبر میں آپ کے لیے آسانیاں ہونی ہیں، حشر میں آپ کے لیے آسانیاں ہونی ہیں، جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہونا ہے، جہنم سے بچنا آپ کے لیے آسان ہونا ہے، انہی نیکیوں سے اگر یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوئی، اگر ان کے اندر ریاکاری، دکھاوا اور غرور، نخوت، تکبر، بڑائی اور اس طرح سے خود پسندی والے معاملات اس کے اندر نیکی میں آ گئے تو یہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اور یہ تو اللہ نے چونکہ وضاحت فرما دی ہے، واضح فرما دیا ہے کہ جب تم دکھاوے کے لیے کچھ کرو گے نا تو پھر وہ میرے لیے نہیں ہوگا، وہ پھر اس کا بدلہ میرے پاس سے نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تو رہی یہ بات کہ دیکھی تم نے کی، تم نے جو کچھ بھی کیا، کوئی مال خرچ کیا، کوئی اور مالی بدنی کوئی بھی نیکی کی ہے تو وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ کو بخوبی پتہ ہے۔ اللہ کو جب پتہ ہے تو پھر کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس لیے بتاؤ کہ کسی کو، کس لیے دکھاؤ کہ کسی کو، کس لیے فیس بک پہ ڈالو گے، کس کو دکھانا ہے؟ یاروں دوستوں کو، رشتہ داروں کو کہ میں عمرے پہ گیا تھا، میں نے زکوٰۃ دی ہے، میں نے کولر لگوایا ہے، میں نے ہسپتال بنایا ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، کس کو بتانا ہے؟ جس کو بتانا ہے اس کو آپ کی نیت سے پتہ ہے اور اسی نے آپ کو اس کا بدلہ دینا ہے۔ بندوں نے آپ کو بدلہ نہیں دینا، وہ کچھ بھی کہیں، وہ اچھا کہیں، وہ برا کہیں، اس سے آپ کی اس نیکی پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ بندوں نے آپ کو بدلہ نہیں دینا ہے۔ بندوں نے آپ کی تعریف کی یا آپ کی برائی کی یا کچھ بھی کیا، اس سے آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں اگر آپ نے کیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں میں آپ کی تشہیر ہو، نیک نامی ہو، تو پھر ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے لیے نہیں رہے گی، پھر وہ ضائع ہو جائے گی۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ لا یظلم، ظالم یظلم، بڑا واضح فرمان ہے اللہ پاک کا کہ اللہ نہیں ظلم فرماتا کسی کے اوپر، مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر کوئی بھی نیکی ہوگی، یضاعفها، اللہ اس کو کئی گنا کر دے گا۔ مگر جب یعنی اگر اللہ کے لیے آپ نے نیکی کی ہے، ایک نیکی کی ہے، تو کم سے کم تو یہ ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اس کا جو صلہ ہے
وہ 10 گنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے۔ وہ فرماتا ہے ان تک حسنۃ یضاعفھا، اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر اس کا بدلہ اپنی جناب سے بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ نیکی آپ نے ایک کی تھی، اللہ نے اس کو کئی گنا کر دیا۔ تو یہ ہے اللہ کا انعام و اکرام، مگر یہ سب کچھ اس ٹائم ہوگا جب یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری دکھاوے کا کام ہی نہ ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ حالانکہ کون بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے آیا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اس بندے کو پتا ہے کہ وہ مسجد میں آیا ہے یا کہیں پہ بھی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ کیا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یا اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بھی نمازی ہے؟ اب یہ بندے کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے؟ لوگ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی کہ جناب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے نا یہ اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ نمازی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہے کہ جب بندہ خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، اس کو لوگوں کے کمنٹ سے، لوگوں کی چہمے گوئیوں سے، لوگوں کی تعریف سے کچھ غرض نہیں ہوتی ہے، اور وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ اپنی جناب سے کئی گنا بڑا عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ نیکی کی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال کہ جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خالصتاً اسی کی رضا کے لیے نیکی کرتا ہے تو اس کو اس طرح سے نوازا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز پیش کرتے ہو نا، چھوٹا سا خرما، کوئی بھی چیز، حکمہ خل، تو اللہ تعالیٰ اس کو پالتا اور بڑھاتا ہے۔ جیسے تم ایک چھوٹے سے بچڑے کو پالتے اور بڑھاتے ہو نا تو وہ چھوٹا سا بچڑا کتنا بڑا بیل بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری اس چھوٹی سی نیکی کو اپنی جناب سے بڑا کر دیتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ نیکی کی ہے، کہ وہ چھوٹی نیکی ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص کرم اپنے بندے کے اوپر۔ لیکن اگر بندہ اس کے برعکس ہوگا تو ظاہر ہے وہ نیکی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، بلکہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنے گی۔ اس عالم کو، اس سخی کو، اس شہید کو جنہوں نے ریاکاری کے طور پہ یہ سارے کام کیے ہوں گے، ان کو جہنم میں اسی وجہ سے ڈالا جائے گا کہ انہوں نے ریاکاری کے طور پہ یہ سارے اچھے کام کیے تھے۔ کام تو اچھے تھے مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ اس لیے ریاکاری سے، دکھاوے سے بچا جائے کہ یہ نیکی کو نہ صرف ضائع کر دیتے ہیں بلکہ عذاب کا باعث بھی بنتا ہے یہ ریاکاری اور دکھاوا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، تم ایک نیکی کرو گے نا تو اس ایک نیکی کو میں اپنی جناب سے کئی گنا بڑا کر دوں گا، اور پھر اپنی جناب سے مزید یہ کہ اس کو اور انعام و اکرام سے نواز دوں گا۔ ایک تو اس نے نیکی کی تھی، اس کو بڑھا دیا گیا، کئی گنا کر دیا گیا۔ اتنا صرف نہیں بلکہ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ، مِن لَّدُن کا مطلب ہے کہ خاص الخاص مزید انعام و اکرام سے نوازا جائے گا کہ میرے بندے نے میرے لیے، میری رضا کے لیے یہ نیکی کی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بچایا ہر طرح کے دکھاوے سے، ریاکاری سے،
تعریف سے، شہرت سے اپنے آپ کو بچایا، اپنی نیکی کو بچایا، اس کو چھپایا، اس کو میری رضا کے لیے بس کیا، تو پھر دوسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، تو اپنی جناب سے خاص الخاص اس کو مزید یہ نوازا جاتا ہے کہ میرے بندے، میں مزید جو نیکی کا تیرا صلہ تھا اس کو تو کئی گنا بڑھا چڑھا کے میں نے عطا کر ہی دیا، مزید تجھے یہ نوازا جا رہا ہے میری جناب سے کہ تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کی عطا پر شکر کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے کہ میرے بندے نے میری عطا پہ شکر ادا کیا، اور بندہ اللہ کی دی گئی مصیبت پہ، پریشانی پہ جو اس کو ملی اس پہ صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے، نیکیوں سے نواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے اس تکلیف پر صبر کیا، اس صبر کے بدلے میں بھی اس کو نیکی عطا کی جا رہی ہے۔ ما کان لأحد الا للمؤمن، ما لأحد الا للمؤمن، یعنی یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو نوازتا ہے، اولاد، مال، صحت، تندرستی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے رہا ہے، مشرکوں کو بھی دے رہا ہے، منافقوں کو بھی دے رہا ہے، برے لوگوں کو، نیک لوگوں کو، سب کو دے رہا ہے، لیکن اس شکر اور صبر دونوں پہ ثواب، اجر، انعام و اکرام کس کو ملے گا؟ صرف اس کو جو اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اور صبر بھی کرے گا۔ یعنی جب وہ یہ صبر کرے گا کہ یہ مصیبت آئی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ کی رضا سمجھ کے وہ اس پہ صابر شاکر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بغیر حساب کتاب کے کچھ لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ حساب و کتاب کروا رہے ہوں گے اپنے اعمال کا، اپنے مال کا، چیزوں کا جو ان کو دنیا میں دی گئی تھی، تو جو لوگ صابر شاکر تھے دنیا میں، جنہوں نے مصیبتوں پہ صبر کیا تھا، تو وہ بغیر حساب کے جا رہے ہوں گے اور یہ دیکھنے والے کہیں گے کہ کاش ان کو بھی دنیا میں اسی طرح سے مصیبتیں پہنچی ہوتی اور آج یہ بھی اس طریقے سے جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوتے، اور وہ دنیا میں اس طرح سے انہوں نے صبر و شکر کی زندگی گزاری ہوتی اور مصیبتوں پہ اس طرح سے صبر کیا ہوتا۔ تو لہٰذا نیکیوں کو کہیں سے بھی وہ آئیں، وہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنے کا طریقہ ہو یا کوئی مصیبت آنے کی صورت میں اس پہ صبر کرنا ہو، ہر دو صورت میں اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، صبر کیا جائے مصیبتوں کے پر، تو اللہ کی طرف سے اس طرح سے انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔